السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زنا ایک ہے شرمگاہ کا زنا جسے ہم سمجھ رہے ہیں، ایک ہے آنکھوں کا زنا، ایک ہے کان کا زنا، ایک ہے زبان کا زنا۔ انسان کے ہر عضو کا زنا ہوتا ہے۔ کوئی شرمگاہ سے زنا کرتا ہے تو کوئی آنکھوں سے زنا کرتا ہے، تو کوئی کان سے زنا کرتا ہے، تو کوئی زبان سے زنا کرتا ہے، تو کوئی ہاتھ سے زنا کرتا ہے۔ شرمگاہ کا زنا جس طرح بہت خطرناک ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یعنی زنا کرنا تو بہت دور کی بات، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ وہ چیزیں جو تمہیں زنا کی طرف لے جانے والی ہو، جیسے کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا، اپنے موبائل میں گندی فوٹوز اور گندی ویڈیوز کو دیکھنا، کسی غیر محرم عورت سے بلا ضرورت باتیں کرنا، جیسے کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں رہنا اور گانا سننا۔ جی ہاں، گانا سننا۔ جی میرے بھائی اور جی میری بہن، یہ گانا انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ یہ گانا انسان کو زنا پر ابھارتا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو تمہیں زنا کی طرف لے جانے والی ہو، تم اس کا بھی ارتکاب مت کرو، تم ان چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ مطلب ہے اللہ کا فرمان لا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب نہ جاؤ کا۔ ہم میں سے ہر شخص زنا کی نحوست کو اور زنا کی گندگی کو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں زنا بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے، یہ فروغ پاتا جا رہا ہے، جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتوں کی سزا بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میرے پاس دو شخص آئے اور وہ دونوں مجھے لے کر چلے۔ میں چلتے چلتے ایک تنور کے پاس پہنچا۔ مجھے وہاں پر کچھ شور، کچھ آواز سنائی دی۔ مجھے ایسا لگا کہ تنور میں کچھ لوگ ہیں اور وہ چیخ رہے ہیں۔ جب میں نے تنور میں جھانکا تو میں نے دیکھا کہ تنور کے اندر آگ جل رہی ہے اور اس میں کچھ ننگے مرد اور کچھ ننگی عورتیں ہیں، اور تنور کے شعلے ان کی طرف لپک رہے ہیں۔ اور جب تنور کے شعلے ان کی طرف لپک رہے ہیں تو وہ زور زور سے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ان کی آواز بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے معلوم کیا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ انہیں ننگا کر کے تنور میں ڈال کر عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ زنا کرنے والے مرد اور یہ زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ زنا صرف شرمگاہ سے نہیں ہوتا، بلکہ زنا انسان کے بدن کے ہر عضو کا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم شرمگاہ کے زنا سے بچتے ہیں، اسی طرح ہم بدن کے ہر حصے کے ہر عضو کے زنا سے بچیں۔ اور جب ہم اس قبیح عمل سے بچیں گے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور وہ دو چیزیں ہیں، ایک شرمگاہ اور دوسری زبان۔ سو آئیے ہم زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے کر جنت کی گارنٹی حاصل کرتے ہیں۔